فرمیندے نہ ہویا شام نہ لیا علی دیا نوحاں تے دیا جیڑی 70 قدم تے کھڑ گیا جے زمین اونچی ہو میں بھرا دا سجدہ ویکھاں بسم الله الرحمن الرحيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بترا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب صدق الله العظيم لب پہ درود دل میں لب پہ درود دل میں خیال رسول ہے لب پہ درود دل میں لب پہ درود دل میں خیال رسول ہے لب پہ درود دل میں خیال رسول ہے اب میں ہوں اور کیف وصال رسول ہے لب پہ درود دل میں دائم بہار گلشن آل رسول ہے دائم بہار گلشن آل رسول ہے سچا گیا لہو میں نہال رسول ہے سچا گیا لہو سے نہال رسول ہے اب میں ہوں اور کیف وصال رسول ہے لب پہ درود دل میں خیال رسول ہے حسن حسن کو دیکھ حسین ہنسی کو دیکھ حسن حسن کو دیکھ حسین ہنسی کو دیکھ دونوں میں جلوریز جمال رسول ہے اب میں ہوں اور کیف وصال رسول ہے
جام جم کے سامنے کیا چیز ہے نفیس، جام جم کے سامنے کیا چیز ہے نفیس، جس کے نصیب جام، جس کے نصیب جام سفال رسول ہے، اب میں ہوں اور کیف وصال رسول ہے، لب پہ درود دل میں خیال رسول ہے۔ سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، سائے تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، اور کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ الحمدللہ
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحاب الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، حضرات، علماء کرام واجب الاحترام، سامعین عزیز، دوستوں اور بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کیا اور پھر آپ سفر آخرت پہ چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جو ماحول چھوڑا اس میں جب تک غلبہ رہا صحابہ کرام کا تو تقویٰ، طہارت کی شان ان کی اپنی جگہ قائم رہی اور امن عام رہا، مسلمانوں کو شوکت ملی، ملکوں پر ملک فتح ہوتے گئے۔ لیکن جوں زمانہ دور ہوتا گیا وہ برکات نہ تھیں، اکثریت مسلمانوں میں اکثریت غیر صحابہ کی ہو گئی۔ اس کے لیے یہ ایک تصور ہے، حالات کا نقشہ سامنے رکھیں کہ عثمان غنی، حضرت عثمان غنی 12 سال خلافت کرنے کے بعد شکار کس کا ہو گئے؟ بغاوت کا۔ جب بڑے اکابر صحابہ حج پر گئے ہوئے تھے تو پیچھے ان لوگوں نے بغاوت کر کے حضرت عثمان غنی کو گھر بیٹھے شہید کر دیا۔ کس کو شہید کیا؟ اس سلطنت کے رہنما کو، اس سلطنت کے پیشوا کو جو کئی ملکوں پر حاوی ہوں۔ تو اب جو لوگ بغاوت کے لیے اٹھے وہ اپنی زبان کے اعتبار سے کیا تھے؟ سوچو، زبان کے تو مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ تو جب اتنے بڑے آدمی جو حضور کے صرف جانشین ہی نہیں، حضور کے داماد بھی ہیں اور دورے داماد ہیں، ان کے بارے میں اتنی سازش ہو سکتی ہے، اتنے باغی میدان میں نکالے گئے، اتنے باغیوں نے اس ماحول پر قبضہ کر لیا کہ حضرت علی بھی کی وہ بات چلنے نہیں دیتے تھے۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ کیا حال ہوگا کہ وہ شخص
جو کئی ملکوں پر حاوی اور خلافت کا وہ 12 سال سے یا 10 سال سے 11 سال سے وہ چلا رہا، اس کے خلاف اتنا بڑا ماحول بن گیا یکدم، گئے یک بیک جو ہوا پلٹ، نہیں دل کو میرے قرار ہے، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ پھر حضرت علی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، داماد بھی تھے، اور اپنی نیکی میں وہ معروف بھی تھے، جنگ صفین کے خاتمے پر ان پر سر عام کفر کا فتویٰ لگایا گیا، یعنی صرف اختلاف نہیں کیا گیا، کفر کا فتویٰ۔ اب تک مسلمانوں میں کسی کے خلاف انتظامی معاملات میں تو اختلاف ہوتا رہا، لیکن کسی مسلمان کے خلاف اور خاص طور پر صحابہ کے خلاف یہ آواز کہیں نہیں اٹھی تھی کہ کافر، لیکن علی مرزا کو انہوں نے خارجیوں نے کافر اور ان لوگوں نے کافر قرار دیا جو خود نمازی تھے۔ ان کو سمجھانے کے لیے حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس گئے، قرآن پڑھتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن نہیں سمجھے، تو سلطنت پوری کی پوری انتشار کا شکار ہو گئی۔ تو اس وقت آپ کے خیال میں سب سے اہم مسئلہ، پوری امت کا مسئلہ کیا تھا؟ سب سے اہم مسئلہ یہی تھا کہ کسی طرح سلطنت اسلامی میں امن قائم کیا جائے، اور وہ ایک رہنما پر، ایک امام وقت پر، ایک سیاست اور ایک جھنڈے پہ جمع ہو جائیں۔ یہی مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ حضور نے جب امت چھوڑی تو ایک امانت سپرد کی، مسلمانوں کے سپرد ایک امانت کی، تو اس طرح ان کا یہ فرض ہے کہ وہ امت کو بچائیں اور امت ایک جھنڈے تلے رہے۔ لیکن یہ وجہ کیا کہ اس وقت سے اختلافات ایسے پھوٹے کہ اپنی طرف سے بڑی کوششیں ہوئیں کہ ایک ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود ہر شخص جب ذی رائے ہو گیا، اور ہر شخص رائے دیتا ہے، تو جب کثرت آراء کا مارکا لگے تو پھر کبھی ایک ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ یا کوئی ایک ایشو پیش کر دیا جائے اور لوگ اپنی اپنی رائے دیں، تو اس ایک پر جب ان کو اکٹھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اتنی سلطنت کے سربراہ کو سارے مان لیں، اب وہ فضا نہیں رہی تھی۔ تو سب سے اہم مسئلہ یہ تھا۔ اب جو پرانے بزرگ صحابہ تھے وہ چند رہ گئے تھے، یعنی مسلمانوں کی آبادی میں یہ 10% سے بھی کم تھے صحابہ۔ کچھ نئے لوگ نئے ممالک سے آئے، وہ مسلمان ہوئے، ظاہر ہے کہ ان میں صحابی تو کوئی نہیں، اور جو پچھڑے تھے وہ فوت ہو رہے ہیں صحابہ، اور جو بچے تھے وہ بڑے ہو گئے۔ تو صحابہ کی تعداد وہاں مسلمانوں میں، مسلمان سوسائٹی میں بہت کم تھی، اور جتنے لوگ یا وہ لوگ اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے حضور کا دور نہیں دیکھا تھا اور حضور کی توجہ ان پر نہیں پڑی تھی۔ تو اب یہ سلطنت ایک رہے کیسے، بچے کیسے؟ تشریحات کتنی بھی کی جائیں اور تقریریں کتنی بھی کی جائیں، تاریخی تعارضات کو، کنٹراڈکشنز کو کتنا بھی حل کیا جائے، لیکن سارے ہی ایک رائے پر جمع ہو جائیں یا متفق ہو جائیں، یہ حالات کے پیش نظر ممکن ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن، یہ دو نہایت پاک باز انسان تھے، جنہوں نے پھر بکھرے ہوئے معاشرے کو پھر سے اکٹھا کر کے سلطنت ایک کر دی، اور سب کے پیشوا، سب کے امام
سارے ممالک جتنے بھی تھے خلافت میں ان سب کے ایک ہو گئے حضرت معاویہ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تدبر سے، اپنی حکمت سے پھر سے مسلمانوں کو جوڑا، اور اس میں خراج عقیدت پیش کرنا پڑتا ہے حضرت امام حسن کو، جنہوں نے قربانی کر کے عراق کی پوری سلطنت ان کے سپرد کر دی۔ تو امن ہو گیا۔ اب مصیبت آ گئی کہ جب حضرت امیر معاویہ کا سفر آخرت پیش آیا، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے یا معلوم تھا کہ اب ان کا سفر آخرت آنے والا ہے، اب کیا کریں؟ اس پر تمام حساس مسلمان جن کا احساس جاگتا تھا وہ اس پر بہت پڑے کہ اب ہو کیا۔ اس میں مورخین نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ایک تقریر ضبط کی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑی افسردہ دلی سے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کے وقت میں مسلمانوں کے انتشار کو دیکھا، اور مسلمانوں کی ایک سلطنت، ایک خلافت میرے سامنے دو ٹکڑے ہوئی، پھر جنگیں ہوئیں، مسلمانوں کی تلوار بے نیام ہوئی، آپس میں لڑے، میں نے یہ سارے منظر دیکھے ہیں۔ تو وہ زمانہ جب حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، اب زمانہ اس سے آگے بڑھ چکا تھا، 20-25 سال ہو رہے ہیں اس کو، پرانا قصہ ہو گیا۔ تو اب آئندہ جو شر پیدا ہوگا وہ پہلے شر سے کم ہوگا یا زیادہ؟ عقل انسانی یہی کہتی ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ ہوگا، کہ حضرت عثمان کے وقت میں تو ان کے وقت میں جو کچھ ہوا نہایت پریشان کن ہے کہ وقت کے بادشاہ کو، جو ایک ملک کا نہیں کئی ممالک کا خلافت کا تاجدار ہے اور حضور کا اتنا قریب کا ہے، اور اس نے سب سے زیادہ دور ان کا خلافت کا انہی کا ہوا، ان کا یہ حال ہوا۔ تو جو وقت آگے جائے گا تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ ڈر تو نہیں کہ میری امت پھر سے کافر ہو جائے گی، یہ ڈر تو نہیں کہ پھر سے یہ شرک کرنے لگیں گے، بتوں کو پوجنے لگیں گے، لیکن یہ ہے مجھے ڈر کہ آپس کے اختلاف اور انتشار میں جب یہ اتریں گے تو یہ ایک بڑا عذاب الہی ہوگا۔ کسی امت کے لیے، کسی قوم کے لیے اپنے گھر میں، اپنی مرکزیت میں، اپنے وفاق میں انتشار ہو جائے، اس سے بڑا کوئی سانحہ ہو سکتا ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ کی یہ تقریر ہے جو انہوں نے امیر معاویہ کے سامنے کی۔ تو امیر معاویہ نے ان سے پوچھا کہ حالات میرے بعد کیا ہوں گے، اس میں تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ صوبوں سے صوبے ٹکرائیں گے، فرد سے فرد ٹکرائیں وہ تو اختلاف تھوڑا سا حل بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب صوبوں سے صوبے ٹکرائیں کہ ایک صوبہ کدھر، ایک ملک کدھر، وہ ملک کدھر، وہ ملک کدھر۔ اب مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آیا کہ مسلمانوں کے اس انتشار میں کہ وہ اب امت ایک نہیں رہی، یعنی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ چھوٹا سا مسئلہ درمیان میں آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی پہلے نبی تو شہید بھی ہوتے ہیں نا، کہ نبی کے قتل پر اللہ کا غضب اتنا بھڑکتا ہے، پھر زمین جو ہے وہ 70,000 انسانوں کا خون مانگتی ہے۔ اس ایک نبی کے خون گرنے سے، اس پر ظلم ہونے سے اللہ تعالیٰ کا غضب اتنا بھڑکتا ہے کہ جب تک 70,000 انسان
خون میں رنگین نہ ہو جائے قتل میں، اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی خلیفہ، پیغمبر کا خلیفہ، جانشین، اللہ کا مقبول، وہ شہید ہو جائے تو پھر 35,000 انسانوں کا خون زمین مانگتی ہے۔ عثمان غنی امام مظلوم تھے، ان کے قدر پر جو خدا کا غضب بھڑکا، اب زمین پر اتنا اللہ تعالیٰ غضب آیا کہ سلطنتیں ٹکرا رہی ہیں، صوبے ٹکرا رہے ہیں، حضرت علی پر فتوے کفر کے لگ رہے ہیں، خوارج ایک فرقہ بن رہا ہے، ساری سلطنت جو ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس صورت حال پر خوش کون ہوں گے؟ یعنی یہ جو مسلمانوں پر گئی یک بہ یک جو ہوا پلٹ، ایک جھنڈا نہیں رہا، ایک خلافت نہیں رہی، تو یک یہ جو ہو گیا، اس پر اندازہ کریں سب سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ سب سے زیادہ خوش ہوں گے یہود و نصارہ، جو تورات و انجیل کے نمائندے بنتے ہیں۔ ان کو اس بات پر غصہ تھا کہ تورات و انجیل ماننے والوں کے سامنے یہ قرآن والی قوم کہاں سے آ گئی، وہ سب سے زیادہ خوش تھے۔ تو اس میں ایک ضمنی بات کہ ان عیسائیوں کی سرحدیں کس سے ملتی تھیں، اس وقت کے لحاظ سے کہتا ہوں، عیسائیوں کے علاقوں کی سرحدیں ملتی تھیں ایران سے۔ ایران کے شمالی اضلاع، اس ایران کے شمالی اضلاع کی جو سرحدیں تھیں، اس کے آگے عیسائیوں کی بستیاں تھیں، اور شام کی سرحدوں پر بھی عیسائیوں کی بستیاں تھیں۔ اب ذرا توجہ کریں، جب حضرت علی میں اور معاویہ میں آپس میں اختلافات چل رہے تھے، جنگوں تک نوبت پہنچ رہی تھی، تو ایسے وقت میں ایران پر قبضہ کن کا تھا؟ یعنی جب یہ حالات میں انتشار ہے اور ساری سلطنت جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے، تو اس وقت ایران پر امیر معاویہ کا قبضہ تھا یا حضرت علی کا؟ جواب حضرت علی کا، حضرت علی کا قبضہ تھا۔ اور اس جہاں قبضہ تھا اس کے ساتھ سرحد میں کن کا علاقہ تھا؟ عیسائیوں کا۔ تو عیسائیوں نے کوئی بہانہ بنا کر دھمکی دی، کس کو؟ خلیفہ راشد حضرت علی کو۔ حضرت علی کو انہوں نے کیسر کے لوگوں نے دھمکی دی خلیفہ راشد کو، اور کہا کہ یوں کوئی بہانہ بنانا تھا نا کہ ہم اب حملہ کریں گے۔ تو اب اس کی سیاسی طور پر کہ علی کے ہاتھ سے ایران بھی نکل جاتا ہے اگر، اور عیسائی بھی ان سرحدوں پر آ جاتے ہیں، ایران پر قبضہ اگر ان کا ہو جاتا ہے، تو بظاہر اس کی خوشی کس کو ہوگی؟ ظاہری طور پر امیر معاویہ، کیونکہ ان کا علی کے ساتھ ٹکراؤ تھا نا، علی کے ساتھ ٹکراؤ تھا۔ اب جتنا حضرت علی کی سیاسی پوزیشن کمزور ہو تو قوت کس کو ملے گی؟ امیر معاویہ کو۔ تو جب انہوں نے دھمکی دی حضرت علی کو، تو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ وہ تو اپنی اس وقت پریشانی کا شکار تھے نا۔ تو امیر معاویہ نے اس سربراہ کو، کیسر کی طرف سے جو ان سرحدوں کا سربراہ تھا، اس کو امیر معاویہ نے پیغام بھیجا
بڑے سخت لفظ ہیں، میں وہ لفظ بیان نہیں کرتا جس طرح کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ وہ کتے۔ حضرت معاویہ نے ان الفاظ کے ساتھ اس کو مطلب کہا کہ تو نے اگر علی کی سلطنت پر حملہ کیا تو اسی طرف سے پہلا سپاہی جو تیرے مقابلے میں آئے گا وہ معاویہ ہوگا۔ ہم اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہمارا اختلاف بھائیوں گھر کا ہے، لیکن بیرونی کوئی طاقت آنکھ اٹھا کر بھی لے کے سکتے ہیں سامنے کی طرف، تو علی کا پہلا سپاہی بن کر میں سامنے آؤں گا تیرے سامنے۔ چنانچہ ان کو پھر ضرورت نہیں ہوئی۔ تو اس وقت جن جو پھر بھی درد مند تھے اور نبی پاک کے قریبی تھے، ان سے تربیت یافتہ تھے، ان کا دل اس انتشار کے باوجود اور اپنے اختلافات کے باوجود اس پر تڑپتا تھا کہ اسلامی سلطنت جو ہے وہ بچ رہے، یہ سب کی خواہش تھی، ورنہ امیر معاویہ یہ جواب دیتے؟ تاریخ نے حضرت امیر معاویہ کا یہ خط جو ہے وہ محفوظ کر دیا ہوا ہے، بڑے سخت لہجے میں کہا کہ تو نے آنکھ بھی اٹھائی اور علی کے ساتھ تو نے برداشت ماں ہوا تو علی کی طرف سے پہلا سپاہی جو تیرے مقابلے کرے گا وہ معاویہ ہوگا۔ تو یہ چند لوگ رہ گئے تھے جن کو درد تھا کہ اسلامی سلطنت بچ رہے۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد اتنا انتشار ہوا اور اب تو اس کو بھی ہو چکے ہیں کافی عرصہ ہو گئے۔ حضرت علی کے جانشین حضرت حسن بھی اپنی جگہ عراق میں خلیفہ رہے، پھر امیر معاویہ سارے عالم اسلامی کے بھی 20 سال خلیفہ رہے۔ اب امیر معاویہ کا سفر آخرت ہے، اب مسلمانوں کیا حال ہوگا؟ اس پر ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر دل جو تھا وہ دردناک انداز میں رو رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں نے پہلے اختلافات دیکھے ہیں، حضرت عثمان کے گرد جس طرح انہوں نے منافقین نے گھیرا ڈالا اور صوبہ بصوبہ سفر کرتا رہا عبداللہ بن سبا کہ حضرت عثمان کے عامل ایسے ہیں، ان کے کارکن ایسے ہیں، صوبوں کے گورنر ایسے ہیں، سلطنت پوری میں اختلافات کا جال پھیلا دیا، میں نے دیکھا ہے۔ پھر امیر معاویہ اور علی کے درمیان جنگیں ہوتی بھی دیکھیں، ان کو سلجھانے کے لیے بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی اٹھے لیکن کامیابی نہیں ہو سکی۔ تو معاویہ دیکھو، اب اگر کوئی ایسا شخص کہ جو کسی کے چکر میں آ جائے، باتوں میں آ جائے، سیاسی پختگی نہ ہو، اس کو کہیں تو میرا خیال ہے کہ اب پھر بندے کے ساتھ بندہ نہیں رہے گا، کوئی بھائی کے ساتھ بھائی نہیں رہے گا۔ ساری سلطنت جو حضور نے قائم کی تھی اور جس کے گرد حضرت ابوبکر و عمر کے خلوص نے پہرا دیا تھا، وہ سارا باغ ہی اجڑ جائے گا۔ وہ بہار جو راشدین کے دور میں تھی اب اس کی بجائے خزاں ہوگی۔ اب بڑا ہی خطرناک مرحلہ ہے کہ کریں کیا۔ تو مغیرہ بن شعبہ کی یہ رائے تھی کہ شام کے لوگ جہاں امیر معاویہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے نظام سے اس قدر خوش تھے کہ ان پر جان دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ شام کا آدمی ہو تو مرکز اتنا مضبوط رہے گا کہ یہ آہستہ آہستہ ساری جگہ ایک پرچم لہرا سکیں گے، لیکن اگر کوئی دور کا آدمی باہر سے گیا تو ممکن ہے اس کے گرد وفاداروں کا اجتماع نہ ہو، ایسے لوگ آ جائیں کہ جو اس کی سنیں تو کبھی مخالف ہو گئے اور ان کی سنیں تو پھر اس کے مخالف ہو گئے۔ یہ تقریر تھی کہ اس نے مغیرہ بن شعبہ نے بھی معاویہ سامنے، تو انہوں نے کہا پھر اس کا تجویز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وفاداری تو آپ کی ہے، شام اور پوری سلطنت تو آپ پر اعتماد پورا کرتی ہے، تو آپ اپنے بیٹے یزید کو اگر مقرر کر دیں تو یہ یہاں لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کیسا نہیں، یہ تو کہیں گے معاویہ کا بیٹا ہے،
تو جس طرح آپ پر جان دیتے ہیں تو وفاق جو ہے وہ مضبوط رہے گا. یہ ایسا ہے کہ سلطنت ہلے گی نہیں. اس سے پہلے امیر معاویہ نے ان کو کبھی تصور بھی نہیں آیا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا میرے بعد. لیکن مغیرہ کے مشورے سے کہ ایسا ہوگا تو کہنے لگے لیکن لوگ تو پھر یہ نہ کہیں کہ یہ تو بیٹا ہے. میں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. یہ ٹھیک ہے تیری بات، لیکن کیا سارے اس کو مان لیں گے؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا میں نے انقلابات دیکھے ہیں. عثمان غنی کے بعد اس طرح پوری سلطنت میں زلزلے آئے، وہ میں نے پتہ. اس لیے اب ملک کو بچانا ہے، سلطنت کو بچانا ہے، امت کو بچانا ہے، اس کے سوا اور کوئی راہ نہیں. تو مغیرہ چونکہ بڑا سیاستدان تھے، انہوں نے کہا کہ اگر کوفے میں فلاں گورنر ہو جائے اور حجاز میں فو ہو جائے، مصر میں فلاں ہو جائے، فلاں یہ ذمہ داریاں قبول کر لیں تو انشاءاللہ سلطنت بچ رہے گی، مسلمان پھر شکار نہیں ہوں گے. اس کو ایک طرف رکھے، بات اور تھوڑی سی کرتا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو سفیان. ابو جو بنو امیہ کے بڑے چودھری، بڑے سردار تھے نا، اور حضور کے مقابلے میں بدر میں وہی آئے، احد میں بھی وہی آئے، احزاب میں بھی وہی. احد کا ایک بڑا مقام تھا. پھر اللہ کا فضل ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے. تو ابو سفیان کا امیر معاویہ تو بیٹا تھا ہی ان کی اہلیہ سے، لیکن ان کا ایک اور بیٹا بھی تھا. بیٹے تو ان کے کئی تھے، لیکن ایک بیٹا تھا کہ جو ان کی جو خاندان میں بیوی تھی اس میں سے نہیں تھا. مورخین کہتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں جب ابو سفیان مسلمان نہیں بلکہ حضور نے بھی بات نہیں کی، دعویٰ بھی ابھی نہیں کیا، تو اس زمانے میں یا کسی تاریخ دور میں ابو سفیان نے کوئی غلط کاری کی اور اس کے نتیجے میں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا زیاد. اسی کا بیٹا ہے عبید اللہ بن زیاد جو حسین کے مقابلے میں عراق آیا تھا. ابن زیاد جو کہتے ہیں، تو ابن زیاد اسی کا بیٹا تھا. تو میں بات کر رہا ہوں کس کی؟ باپ کی. تو زیاد جو تھا وہ بیٹا تھا کسی انداز کے مطابق کہہ رہے ہیں ابو سفیان کا، اور دماغ اس کا بہت یعنی زیاد جو تھا بڑا دماغ والا اور بڑا سوچ والا اور بڑا اونچے درجے کا سیاستدان تھا. لیکن جو اصل بیٹا ہے وہ تو تھا امیر معاویہ. یہ امیر معاویہ ان کو اپنے قریب نہیں سو آنے دیتے تھے. وہ کہتا تھا میں آپ کا بھائی ہوں، خدمت کروں گا جو امر فرمائیں. لیکن امیر معاویہ اپنے خاندانی گھمنڈ میں اس کو قریب نہیں آنے دیتے تھے. لیکن جب علی سے ان کی ٹکر ہوئی، جب حضرت علی سے ان کی ٹکر ہوئی تو امیر معاویہ نے سوچا کہ ایسے سمجھدار آدمی کو اگر میں قبول کر لوں تو میری سلطنت کو فائدہ ہوگا. تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اور وہ کہتا تھا زیاد کہ امیر معاویہ کو کہ آپ نے مجھے جو بحرین وغیرہ کے علاقے ہیں ان میں حاکم مقرر کیا ہوا ہے، میں پورا نظام چلا سکتا ہوں. اگر مجھے مکہ اور مدینہ حجاز جو ہے اس کا بھی گورنر بنا دوں، سب نظام سنبھال لوں گا اور آپ جس طرح حکم دیں اس کے مطابق چلوں گا. یہ کس نے کہا؟ زیاد نے. اب یہ خبر مشہور تو ہو گئی نا. تو جب مدینہ والوں کو اور مکہ والوں کو خبر ملی کہ زیاد یہاں کا گورنر شاید بن جائے، بڑے پریشان تھے.
تو اب بڑے آپ دیدہ یعنی رونے کی حالت میں وہ آئے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس کہ حضرت اتنا بدنام آدمی زیاد اگر اس کو امیر معاویہ مقرر کر دیں یہاں تو اتنے بدنام آدمی کا اس علاقے میں جہاں مکہ بھی ہے مدینہ بھی ہے تو وہ اگر یہاں کا صوبے دار ہو جائے یا یہاں کا گورنر ہو جائے تو یہ تو یعنی بہت ہی افسوسناک سانحہ ہوگا نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا بھائی افسوس کرتا کہ میں کیا کروں، اگر ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمارے روحانی پیشوا ہیں، صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ضرور دعا کریں کہ مکہ مدینہ کی آبرو رہے اور یہاں زیاد نہ آئے۔ یہ اس زیاد کا ایک بیٹا تھا عتبہ، جس نے مدینہ میں میٹنگ بلائی تھی، جس میں امام حسین کو بھی بلایا گیا تھا کہ بیعت کریں، لیکن وہ تو حضرت معاویہ کے وفات کی بعد کی بات ہے، میں کر رہا ہوں ان کے وقت کی بات۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو کہنے لگے سارے کہ جی آپ بزرگ ہیں، اور عبداللہ بن عمر کی اتنی شخصیت تھی کہ اگر وہ ذرا ہاں کرتے نا، ہاں ذرا، تو ساری سلطنت ان کو اپنا وقت کا خلیفہ مان لے۔ لیکن حضرت عمر کہہ گئے تھے کہ اس کو نہیں بنانا، مشورہ ان سے لے لو، ان سے پالیسی اپنی طے کر لو، میں مدد کرے گا، لیکن نہیں بنانا۔ تو ایک بڑی جب انہوں نے رو کر کہا کہ جی اب زیاد تو مکہ اور مدینہ کا صوبے دار نہ بن جائے نا، گورنر نہ بن جائے، پھر مورخین لکھتے ہیں پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے بہت رو کر ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، سارے آنے والے ان کے ساتھ آمین کہنے والے تھے، تو انہوں نے اس درد مندی سے دعا کی کہ چند دنوں میں طاعون کا جو مرض ہوتا، طاعون یا پلیگ جس کو کہتے ہیں، طاعون کا مرض آیا، کوئی کہیں پھیلا ہوگا پہلے ہی کسی علاقے میں، تو اسے وہاں آیا، تو ایک انگلی پر طاعون کا حملہ ہوا، اور اسی ایک انگلی پر ایک دانہ ہوا، تو اس دنوں جب یہ مرض آتا تھا تو وہ اس کا ایک حملہ اسی طرح ہوتا تھا، کہیں ایک دانہ نکلتا تھا اور سارا زہر اسی میں جمع ہوتا۔ تو عبداللہ یہ زیاد بن ابی سفیان جو ہے وہ عبداللہ بن عمر کی دعا کے چند دن بعد ہی مر گیا۔ وہ اس کا استلحاق یعنی حضرت معاویہ اس کو اپنے ساتھ ملاتے تو نہیں تھے، لیکن سیاسی غرض کے تحت استلحاق اس کا کیا، اور مورخین اعتراض کرتے ہیں کہ استلحاق اس کا کیوں کیا، اس کی ایسی، لیکن سمجھدار بہت تھا، اور اسے امیر معاویہ کے سامنے ہر طرح اپنی خدمات پیش کی ہوئی تھی۔ ابھی حضرت امیر معاویہ فوت نہیں ہوئے، یہ میں پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ کس اس کو مقرر کر دیں، اور یہ ابن زیاد، یہ جو زیاد تھا، ان کو پتہ تھا کہ مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا ہے کہ یزید کو آگے کریں، تو اس انہوں نے چچا بن کر یزید کو بلایا اور کہا کہ تجھے سلطنت قبول نہیں کرے گی جب تک تو اپنی زندگی کو نہ بدلے، اور کچھ نصیحتیں کی۔ یزید نے ان کے سامنے اقرار کیا کہ میں آپ کے سامنے انکار نہیں کر سکتا، میں اپنی زندگی بدل لوں گا۔ تو زیاد بالکل مطمئن ہو گئے۔ تو جب زیاد مطمئن ہو گئے اس پر،
تو ان کی وفات کا امیر معاویہ کو بڑا صدمہ گزرا، یکدم طاعون کا شکار ہو گئے. یہ نہیں پتا تھا کہ عمر کے بیٹے نے بد دعا کیا، کسی عام آدمی نے نہیں. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسی کا ابو سفیان کا ایک بیٹے کا نام تھا عتبہ، اس کے بیٹے کا نام تھا ولید، وہ بھی ابو سفیان کا پوتا تھا. اور وہ اس وقت جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے تو وہ مدینہ منورہ میں نائب صوبے دار تھا. کون؟ ابو سفیان کا پوتا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان. اب بات سنیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت میں باتیں تو سب کی سن لی، لیکن قبول انہوں نے بالکل آخر میں مغیرہ بن شعبہ کی جو تجویز تھی اس کو قبول بعد میں کیا، ولی عہد بعد میں نامزد کیا، لیکن پہلے وہ حالات کا جائزہ لے رہے تھے. اب اس کے ساتھ یہ بات رکھیے کہ یزید نے اس وقت کوئی شرعی عیب یعنی شرعی بیماری کہ جس طرح کوئی شراب پیے یا وہ نہیں، کوئی نہیں تھی، لیکن اس کا جو مزاج تھا وہ جس طرح آزاد آوارہ لڑکے ہوتے ہیں کہ شکار، ہر وقت شکار میں، جنگلوں میں پھر رہے، شکار میں سیریسلی نہ سلطنت کو دیکھنا ہے، نہ سیاست کو دیکھنا ہے، نہ حالات کو دیکھنا ہے. تو اس مزاج کا آدمی جو تھا، اس واسطے امت کے صلحاء اور جو صحابت وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کہ کوئی شرعی عیب لگائیں، یہ نہیں ان کا کہ یہ اتنا آزاد طبع، آوارہ جنگلوں میں پھرنے والا اور شکار میں، اور پھر یہ کہ میں وقت کے بادشاہ یا وقت کے سربراہ کا بیٹا ہوں. تو اس طرح جو اس کا مزاج بنا ہوا تھا. تو اکابر صحابہ جو اتنے اس وقت زندہ تھے ان کا مشورہ یہ تھا کہ یہ رائے نہیں، یہ ٹھیک نہیں چل سکے گا. صرف زیاد تھا جس نے اس کو کہا کہ زندگی بدلنے کا عہد کر، توبہ کر، یہ کر، وہ کر. تو میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہوا لمبی کہانی ہے، کب تک آدمی بیان کرے، لیکن ایسے موقع پر آپ یہ تو سمجھیں کہ یہ کام کوئی معمولی نہیں تھا کہ امت ایک ہو کر رہے. تو ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے مدینہ میں میٹنگ بلائی کہ خبر آئی ہے شام سے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور یزید جو ہے اتنا آزاد نہیں تھا کہ باپ کے پاس وفات کے وقت بھی نہیں تھا. اب اس وقت تو اتنے ممالک کے فاصلے نہیں تھے نا، تو کم از کم اس کو یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ باپ کے پاس ہوتا، پھر رہا ہے کہیں، آخری وقت میں نہیں تھا. اور یہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس کو اطلاع ملی کہ آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں تو یہ جنازہ میں بھی نہیں آیا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قریبی ہو اور جنازہ نہ پڑھ سکے تو پھر وہ قبر پر جنازہ پڑھ لے. مسئلہ یہ ہے دفن کرنے کے بعد 3 دن تک گمان ہوتا ہے کہ اندر ابھی لاش پھٹی نہیں. اس وقت تو قبر کو اس طرح سمجھا جائے کہ جس طرح میت پڑی ہے سامنے، تو وہاں جہاں، اور پھر مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا، تو ان کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ قبر پر نماز پڑھیں. اور غالباً صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عورت مسجد نبوی کی خدمت کرتی تھی، صفائی کرتی تھی، وہ
کچھ دن نظر نہ آئی یا اس کی خدمت ظاہر نہ ہوئی تو حضور تشریف لائے مسجد میں، تو کہا کہ وہ جو عورت آیا کرتی تھی مسجد صفائی کرتی تھی وہ کئی دنوں سے دیکھی نہیں. تو آپ کو صحابہ نے اطلاع دی حضور وہ تو فوت ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے تم نے کیوں نہ بتایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا نظر عطوفت دیکھے نا، امت پر اتنی شفقت کی نظر تھی کہ ایک ایک کے بارے پوچھتے ہیں وہ کہاں، تو انہوں نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ تو حضور نے فرمایا ان کو لوگوں کو جو کہ آپ مجھے اس کی قبر پر لے چلو. حضور اس کی جو خدمات تھیں اس عورت کی، اس کی خدمات سے اتنا متاثر تھے کہ کہا کہ دلونی الی قبرہا او کما قال، کہ مجھے اس قبر پر لے چلو. تو حضور وہاں گئے اور حضور نے بالکل جس طرح میت سامنے ہے قبر کو سامنے رکھ کر پھر جنازہ پڑھا. اس کا جنازہ ہو چکا تھا اور ہمارے حنفی فقہ میں یہ کہ جنازہ دہرایا نہیں جاتا. تو ان حنفیوں کے فقہ کے اس مسئلے کے پیش نظر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس عورت کا جنازہ تو پہلے ہو چکا تھا اور دفن بھی ہو چکی تھی، تو حضور نے دوبارہ جنازہ کیوں نہ پڑھا؟ کیوں پڑھا؟ ایک خیال تو گزرتا ہے نا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے، مطلب یہ کہ آئندہ دور میں اگر یہ بات اٹھے کہ یہ دوسرا جنازہ کیوں ہو، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ علی ظلمتها، کہ ان قبروں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ان هذه القبور، بے شک یہ جو قبریں ہیں بھری ہوئی ہیں اندھیروں سے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَوِّرُهَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں اس کی قبر نورانی ہو جاتی ہے. جس کی نماز جنازہ میں پڑھا دوں ان اللہ ینور، تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور کر دیتا ہے. تو اس نے چونکہ اس عورت نے مسجد کی بہت خدمات کی تھی تو اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ برکت حاصل ہو، اس کے لیے زور گئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. اس میں دو تین چیزیں پیش نظر ہیں کہ حضور کو جو نہیں بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئی ہے تو آپ نے صحابہ پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. تو معلوم ہوا کہ عالم اسباب میں خبر دینی پڑتی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خود بخود جانتے ہیں. علم غیبی کسنمی دانت بجت پر پرتگار، ہر کے گوئد کے بدارم پوزا باور مدار، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. جبریل جیسے بھی کوئی بات نہیں بتا سکتے جب تک کہ پیچھے خدا نہ کہے. یہ اللہ رب العزت ہے. پھر جب حضور نے کہا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ تو معلوم ہوا کہ قبر بتانا کہ یہ قبروں میں قبر کوئی پہچانتے ہو، کہتے ہیں ہمیں قبر بتاؤ نشان دیں، تو یہ بجا تھا. تو جو لوگ کہتے نہیں جانتے تھے اور یہ ڈرامہ تھا، بھائی یہ تو بڑی بے ادبی ہے. کیا وہ ڈرامے کے طور پر پوچھتے تھے کہاں ہے؟ اس طرح پوچھتے جس طرح کوئی انسان دوسرے بات پوچھتا ہے. لیکن ایسے عقیدے لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں کہ بات سمجھانی مشکل ہو جاتی ہے. بہرحال تو دوسرا جنازہ کب ہوتا ہے؟ حضور کی خصوصیت تھی جو اور کسی کے پڑھانے پر شامل نہیں. لیکن یزید جب آیا نا تو شرمندہ تھا لوگوں کے سامنے کہ ایک تو باپ کی وفات کے وقت بھی نہیں اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے.
تو اس نے قبر پر پھر نماز جنازہ پڑھی. تو جب یہ اس کے لیے یعنی یہ خبریں جب پہنچی مدینہ منورہ میں اور ولید نے میٹنگ بلائی جس میں بڑے بڑے لوگ صحابہ کے جو بیٹے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب شام میں ان کا بیٹا ہے اس کو مان لیا ہے بڑے لوگوں نے یعنی مغیرہ بن شعبہ وغیرہ نے انہوں نے مان لیا ہے تو آپ بھی مانیں. تو جب بلایا تو ایک آدمی نے انکار کیا صرف کہ میں آج نہیں آ سکتا, مطلب کل آؤں گا یا آج نہیں آ سکتا. اس نے کہا. وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر. اور جو ولید تھا وہ نرم طبیعت تھا. تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں آج نہیں آ سکتا, مجھے موقع دو. انہوں نے کہا چلو پھر صحیح. تو ادھر انہوں نے حضرت حسین آ گئے, انہوں نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دو. عبداللہ بن زبیر نے کہا میں اس وقت نہیں آ سکتا, مجھے اور موقع دو. تو حضرت حسین نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دو. اس کے بعد ولید نے کہا ٹھیک. اب جب ولید آیا نا مجلس ختم ہوئی تو رات کے وقت جب انہوں نے سوچا اور پھر لوگوں نے خبریں دیں کہ عبداللہ بن زبیر تو غائب ہیں, تو وہ آدھی رات ایسے رستوں سے جو رستوں پہچان میں نہیں یا عام عمل میں نہیں, ایسے رستوں سے وہاں روانہ ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے. تو ولید اور حکومت کے دوسرے آدمی اگلا سارا دن تلاش کرتے رہے کہ عبداللہ بن زبیر کو تلاش کرو, کدھر گئے, اور کھوج لگاتے رستوں کو دیکھتے, لیکن پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئے. اس پر وہ ولید بڑے پریشان کہ وہ جو نکل گئے اب تو گڑبڑ ہوگی بہت. ان کو اسی وقت خطرات نظر آ گئے کہ اب کیا ہوگا تاریخ کا. اور اگلی رات جو آئی اس میں حضرت حسین بھی نکل گئے. پہلے تو یہی حیران تھے کہ عبداللہ بن زبیر کدھر گئے, اور دوسری رات یہ پتہ چلا کہ حضرت حسین بھی نکلے. تو عبداللہ بن زبیر بھی اپنے بال بچوں کو لے کر نکلے اور حسین بھی اپنے بال بچوں کو لے کر نکلے, اور لڑائی کے عنوان پر نہیں گزرے, لڑائی کے عنوان پر نہیں گئے, اور یہ کہ یزید کو ہم نہیں مانیں گے یہ کہہ کر بھی نہیں گئے. اب ایک بات ہے جو آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہو, وہ ہے کہ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر دونوں ہی مدینہ سے تو نکلے, تو جو حضرت حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ عراق گئے, میں بھی بیان کرتا رہا ہوں نا, انہوں نے ادھر سفر کیا. تو یاد رکھو کہ سیدھے عراق نہیں گئے, پہلے مکہ گئے, مکہ. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ مکہ میں حرم شریف میں تقریباً دونوں اکٹھے داخل ہوئے. یعنی عبداللہ بن زبیر اپنے سفر پر آئے تھے اور اپنے طریقے پر اور اپنی حکمت پر اور اپنی سوچ پر, اور حسین کا قافلہ جو تھا وہ بھی وہ اپنے وہ تو کھلم کھلا آئے نا. حضرت حسین اپنے بچوں کو وہ تو کھلم کھلا سفر پر آئے نا. حسینی قافلہ صحرا کی جن راہوں سے گزرا تھا وہ راہیں آج تک اس قافلے کو یاد کرتی ہیں. جب یہ دونوں آ گئے تو یہ اکثر آپس میں نمازوں کے وقت ملاقات بھی ہوتی اور یہ سوچتے کیا کریں کیا نہیں. اب
میں آپ کو بتا کہ یہ دونوں بڑے باپ کے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی، سکے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر تھے اور حضرت علی کے بھی وہی رشتہ تھا، تو وہ علی کا بیٹا اور زبیر کا بیٹا دونوں حرم شریف میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سارا وقت اپنا زیادہ وقت گزارتے ذکر و اذکار میں، اللہ میں، عبادت میں، نمازوں میں، یا دعائیں کرتے ہوں گے۔ ان کی جو ہے پوزیشن کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا سوچو، حضرت عبداللہ بن زبیر کی رائے یہ تھی اب پورے عالم اسلام کا خلیفہ اور امیر المومنین وہ ہونا چاہیے جس کو سارے مان لیں۔ تو جب تک وہ فضا نہیں پیدا ہوتی میں بطور مکے کے حکمران کے یہاں اپنا وقت بسر کروں گا، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں یزید کے ہاتھ پر میں نے بیعت نہیں کرنی۔ مطلب یہ تھا کہ میں اسے لڑنے کے لیے دمشق نہیں جاؤں گا، شام نہیں جاؤں گا، لیکن جہاں تک مکہ کی حدود ہے اس میں اس وقت تک جس طرح پچھلے کسی دور میں امیر معاویہ شام کے حاکم رہے اور خلافت علی کی چلتی رہی، تو عبداللہ بن زبیر نے پھر سوچا کہ میں یہاں رہوں، مکے کا حکمران بن کر یہاں کا نظام چلاؤں، لوگوں کی ضروریات پوری کروں، لیکن میں اعلان کروں کہ میں نے یزید کو نہیں ماننا۔ حسین کے دل کی بھی یہی آواز تھی، لیکن حضرت حسین کے بارے میں بھی پہلے یہی بات نکلی کہ یہ بھی آئے ہیں عبادت گاہ میں کہ وقت مکہ مسجد میں گزارے، حرم شریف میں۔ جس طرح دنیا سے تنگ آ کر آدمی کہتے چلو اللہ اللہ کرو، تو دونوں عبداللہ بن زبیر بھی اور حسین بھی یہیں۔ اتنے میں مدینہ منورہ سے دو بڑے بزرگ جو علم کے اپنی جگہ آفتاب محتاب تھے، کون؟ عبداللہ بن عمر اور ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس، یہ بھی دونوں آ گئے مکہ میں۔ تو اب جو مکہ میں آپس میں ان کا بیٹھنا، میٹنگیں، باتیں کرنا، ایک نئی فضا بنی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا، میں نے کئی دفعہ بتایا نا کہ حضرت حسین کو عراق جانے سے لوگوں نے جو روکا ان میں 5 عبداللہ نامی سے میں نے بتایا تھا نا، یاد ہوگا۔ تو یہ انہوں نے روکا کہاں تھا؟ مدینہ میں نہیں روکا۔ کیوں؟ عبداللہ بن زبیر تو چھپ کر نکلے، اور اب حضرت حسین وہ بھی رات کے وقت نکلے، تو روکنے والوں نے کہاں روکا؟ وہ بھی مکہ آ کر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی آ گئے، عبداللہ بن عباس بھی آ گئے، اور عبداللہ بن عمر بن عاص بھی آ گئے، اور بھی آ گئے، عبداللہ بن مطیع بھی آ گئے۔ انہوں نے روکا تو عبداللہ بن زبیر نے تو مان لیا کہ ہم یہیں رہیں گے، یہیں عبادت کرتے کرتے فوت ہوں گے۔ لیکن حضرت حسین نہیں مانے، ان کا میں عراق جاؤں گا، میرے پاس ان لوگوں کے دعوتی خطوط ہے۔ تو حضرت نے یعنی حضرت حسین نے جو عراق کا رخ کیا اور کوفہ کا رخ کیا، تو انہوں نے وہ رخ کیا تھا مکہ سے۔ مدینہ سے جب وہ چلے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ مکہ جا رہے ہیں، یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یا عبادت، یا انہوں نے رکنا ہی وہیں ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے روانہ ہوئے تو جو عبداللہ بن عمر جیسے ان کے قریبی ساتھی تھے وہ رو رہے تھے اس پر کہ آئندہ انجام کیا ہوگا،
عراق والے لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو جو سمجھایا نا انہوں نے، تو وہ الفاظ بھی مجھے یاد پڑتا ہے تاریخی بعض کتابوں میں. حضرت حسین کو کہا کہ عراق والوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ ان کی باتوں میں وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ اللہ کر رہے ہیں تو یہیں کریں. کیونکہ کعبہ کے اندر سے کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکتا. پہلے دور میں کوئی قاتل بھی جا کر جب مکہ کے اندر آ جائے نا، تو جس کے باپ کا وہ قاتل ہو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ مکہ میں آ کر وہ اس کو پکڑے. وہ باہر منتظر رہتا کہ اگر کبھی نکلے گا ہی نا تو وہاں پکڑیں گے، لیکن خانہ کعبہ میں کوئی نہیں پکڑتا. تو ان کو کہا کہ جی آپ یہیں رہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ نکلے تھے مدینہ سے تو سیاست کے لیے نہیں نکلے تھے، لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، خلافت کے طلب نہیں نکلے تھے، حکومت لینے نہیں نکلے تھے، اور اقتدار کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے تھے. آئے یا کل ہے گھر میں. تو یہاں سے ارادہ ہوا. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں یہیں. تو جب انہوں نے کہا میں یہیں رہتا ہوں تو تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ اب بیعت لینی شروع کی عبداللہ بن زبیر نے، اور حضرت حسین وہیں تھے. ان کے ہوتے ہوئے 2000 کے قریب آدمیوں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کہ ہم بھی بیعت کرتے ہیں کہ ہم یزید کے ساتھ بیعت نہیں کریں گے، نہیں مانتے. لیکن یہ نہیں کہا کہ مقابلے میں نکلتے ہیں. ہم عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ بھئی میں اپنی رائے پر پوری مضبوطی سے قائم ہوں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا بس. اور جب تک ایسا حکمران جس پر سارا عالم اسلام جمع ہو جائے ایسا نہیں آتا، اس وقت تک میں مکے میں بطور حاکم کے رہوں گا، لیکن خلافت کے علاوہ نہیں، یہاں رہوں گا. تو لوگوں نے انہوں نے جو بیعت لی وہ صرف کہ مکہ کے نظام میں عبداللہ بن زبیر کی سربراہی میں رہنے کی تھی. اب اس سے ایک مغالطہ تو دور ہو گیا نا کہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ جی یزید کے خلاف نکلا تو پھر علی کا بیٹا ہی نا، اور کوئی نہیں نکلا. اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ زبیر کا بیٹا بھی نکلا ہے. حضرت زبیر اور علی یہ ماموں پھوپھی کے کزن بیٹے تھے آپس میں. تو عبداللہ بن زبیر نکلے. تو عبداللہ بن زبیر کو جانتے ہیں کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا نواسہ. حسین کون ہے؟ حضور کا نواسہ. اور عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ ابو بکر صدیق کا نواسہ. زبیر کا بیٹا ہے مگر نواسہ ابو بکر کا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اور ابو بکر کو کئی باتوں میں ایک رکھا، اکٹھا رکھا، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ یزید کے مقابلہ کا معنی یہ نہیں کہ وہ ہٹ جائے اور ہم آتے ہیں، نہ، کہ ہم نے اس کی بیعت نہیں کرنی. اس میں حضور کا نواسہ اور ابو بکر صدیق کا نواسہ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. اور اتفاق ایسا ہوا کہ حرم شریف میں کعبہ میں وہ دونوں اکٹھے ہو گئے. فرق رہا تو صرف ادھر آ کر کہ عبداللہ بن زبیر تو مکہ میں ہی رہے، اور پھر حضرت حسین وہ وہاں چلے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق، تو اس وقت کوفہ کا عامل جو تھا وہ کون تھا کہ جو تھا زیاد، جس کا تھا استلحاق اب معاویہ کے ساتھ کہ ان کا میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں اور تم بھی ابو سفیان کے بیٹے ہو. تو یہ جو زیادہ اس کا بیٹا دوسرا جس کا ابن زیاد، یہ تھا وہاں کا. اب حضرت حسین کو جہاں روک لیا گیا، ابھی وہاں کوفے نہیں پہنچے، رستے میں روک دیا گیا. کوئی 10 کلومیٹر کے قریب فاصلہ تھا جہاں کربلا کی جگہ تھی. حضرت حسین کو روکا گیا، اور تو حضرت حسین نے وہاں
3 تجویزیں پیش کیں، 3 تجویزیں کس کے سامنے پیش کیں؟ ذرا سنو، یہ جو عراق کا علاقہ ہے جس جگہ حسین کے قافلے کو روکا گیا، جس جگہ اس میں اس پورے علاقے کا بڑا یعنی صوبے کا گورنر تو ابن زیاد تھا، تو ابن زیاد نے اپنے کارندے آگے بھیجے تھے، ان کارندوں کو کہا تھا کہ حسین کو تمہیں روکنا ہے، تو حضرت حسین نے جو 3 تجویزیں کیں، 3 تجویزیں تھیں وہ پیش کی ان کے سامنے۔ ان کے سامنے پہلے یہ کہ میں یہاں مقابلے کے لیے نہیں آیا، مجھے عراق والوں نے یہاں رہنے کے لیے دعوت دی ہے، تو میں ان کے بلانے پر آیا ہوں، اگر تم مجھے یہاں روکتے ہو تو میں واپس مدینہ جانے کو تیار ہوں۔ ایک تجویز ہے۔ نمبر 2، اگر یہ نہیں تو میں اپنی اسلامی سلطنت کے سرحد پر بالکل درویشانہ طور پر زندگی گزارنے کو تیار ہوں، کہ میں بالکل کنارہ کش ہو کر اپنا وقت گزاروں گا، اور وہیں کوئی جہاد کی نوبت آ گئی کافروں سے تو جہاد میں بھی شریک ہو جاؤں گا، تو مجھے وہاں رہنے دو، یا مدینہ جانے دو یا وہاں جانے دو۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، اور تم مجھے زیر حراست کرتے ہو کہ مجھے گویا قید کیا، تو تم بے شک میرے ساتھ ساتھ چلنا تاکہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ تم جو خیال کرتے ہو کہ کب وہ آیا یہ بھاگنے، اگر تمہیں بھاگنے کا اندیشہ ہے تو میرے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے تم آؤ، لیکن مجھے لے چلو، میں براہ راست بات کرتا ہوں۔ اگر میری تجاویز، میری جو تجویزیں ہیں وہ یزید مان لیتا ہے، میں خلافت قبول کرنے کو تیار ہوں۔ پھر کوئی بھائی ان تجویزوں کے بعد کوئی جھگڑا رہ جاتا ہے؟ خود خیال کریں، نہیں سوچیں کہ جو حسین نے تجویز، یہ جو صور ممکنہ ہیں، یہ 3 ممکن صورتیں سب کو کور کرتے ہوئے ملک کو ایک رکھنے کے لیے اور بچانے کے لیے حضرت حسین کی جو تجویز ہے وہ سیاسی طور پر، فکری طور پر اس میں کوئی حکم ہے کہ یا میں مدینہ ہی رہوں، یا ہر قسم کی سیاست سے دور کنارے پر رہوں، یا مجھے خود لے چلو۔ اور شریف مرتضیٰ نے غالباً کتاب الشافی میں یہ ایک روایت نقل کی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بھائی ہیں، یعنی ہم کزن ہیں آپس میں، میں اور یزید، پیچھے سے دادا کی دادا ایک ہے جس کے ہم اولاد ہیں، تو تم لے چلو۔ اور الشافی کتاب ہے شریف مرتضیٰ کی، اس میں یہ حتیٰ اذا یدی علی ید یزید، میں یزید کو مانوں اگر وہ میری باتیں مان لے۔ اب وہ جو کارندے تھے ابن زیاد کے، وہ یہ تجویزیں لے کر پہنچے ابن زیاد کے پاس جو علاقے کا گورنر تھا، اور اس کا کہ حسین نے یہ تجویزیں پیش کی ہیں، تو ابن زیاد بہت خوش ہو گیا، کہنے لگا اب تو پھر کوئی بھی فتنہ پیدا نہیں ہوگا، ساری سلطنت ایک ہو جائے گی بالکل۔ کیوں؟ اس ابن زیاد نے یہ کہا، سوچا کہ حضرت حسن خود براہ راست امیر معاویہ کے سامنے پیش ہوئے تھے کہ یہ ہماری یہ باتیں مان لو، میں سلطنت تمہیں دے دیتا ہوں، تم ایک رہنما ہو جاؤ، مسلمانوں کا جھنڈا پھر ایک ہو جائے۔
تو اب یہ موقع آ گیا ہے کہ جس طرح حسن معاویہ کے سامنے آئے اور پھر کمپرومائز ہو گیا، اب حضرت حسین جو ہے وہ یزید کے سامنے جائیں تو کمپرومائز ہو جائے گا۔ تو ابن زیاد بڑا خوش ہوا کہ اب کوئی فتنہ نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، ایک بہت بڑا پرابلم تھا حل ہو جائے گا۔ لیکن جو اگلے کرندے تھے ان میں شمر ذو الجوشن ایک اور عمرو بن سعد، یہ دو آدمی آگے آگے تھے۔ انہوں نے پھر سوچا کہ اگر حسین کا اور یزید کا اس میں متا ہوتا ہے تو ہم کہاں گئے؟ پھر تو ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں، تو کہا کہ یہ نہیں، ابن زیاد کو مشورہ دیا کہ نہیں، اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں آئے گا، جانے نہیں دینا آگے۔ حضرت حسین نے بار بار اپنی بات کہی لیکن وہ اپنے ارادہ کیا کہ نہیں، جانے نہیں دینا۔ اب یہ شمر کون تھا؟ حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد جن عورتوں سے شادیاں کیں ان میں سے ایک بیوی ان کی شمر کی بہن بھی تھی، اور اس رشتے کے اعتبار سے حضرت حسین اس کو پہچانتے بھی تھے۔ لیکن اس وقت وہ چونکہ ابن زیاد کا نمائندہ تھا تو یہ ڈٹ گئے کہ ان کو ملنا نہیں دینا۔ اب بات لمبی نہ ہو کہ پھر کیا گزری، میں تھوڑی بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ جب سنو ذرا غور کریں کہ ایک ہے یزید، وہ کون تھا؟ وہ تھا حکمران جو بنا، جو حکمران بنا تھا اس کا نام کیا تھا؟ یزید۔ اور یہ جو اس کی طرف سے سارے تڑپ رہے تھے اور صحراؤں میں پھڑک رہے تھے، کبھی عبداللہ بن زبیر کے پیچھے مخالفت میں جا رہے ہیں، کبھی حسین کی مخالفت میں جا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ ان کو میں ایک تو تاریخ یا بہت سے شاعر بھی ذکر کہتے ہیں یزیدی۔ ایک ہے یزید، وہ ہے پیشوا بڑا، اور ایک ہے یزیدی۔ تو طاقت اور اختیار ملک چلانے کا کس کو تھا؟ یزید کو۔ یزیدیوں کو تو نہیں تھا نا۔ اب یہ جو یزیدی ہیں، یہ خود یزید نہیں، جو یزیدی ہیں وہ جو حضرت حسین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیعت کریں یزید کی ہمارے ہاتھ پر، وہاں نہیں لے جانا آپ کو، تو بھی آپ آزاد ہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن ہم پر۔ تو یہ جو خفت ہے یہ حضرت حسین کے مقام کے مناسب تھی کہ جو حضرت حسین جو یزید بھی نہیں بلکہ یزید کا باپ امیر معاویہ، وہ جس حسن حسین کی عزت کرتا تھا اور جنہوں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اب اس کا بیٹا یزید جو ہے وہ اس کی پوزیشن کا نہیں، تو جو اس کے بھی کرندے ہیں ان کی حیثیت کیا چھوٹی ہے کہ اب ان کے سامنے حسین کو کہتے۔ حسین نے پھر جب میں نے کل کہا تھا نا کہ اب مقام غیرت میں آ گئے، حضرت حسین نے کہا تم جانو کہ میں کون ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں حضور کا نواسہ ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے میں فاطمہ کا پروردہ ہوں، ان کا بیٹا ہوں، وہ میری ماں ہے؟ تم نہیں جانتے میں علی کا بیٹا ہوں؟ میں نہیں جانتے میں حسن کا بھائی ہوں جس سے پوری امت کو پھر سے؟ تو انہوں نے تو تقریر کی بڑی درد مندی کے ساتھ، تو بتایا اب یہ کیا وہ میں ان کے سامنے یعنی جو شمر اور عمرو بن سعد تھے، اب ان کے سامنے میں بیعت کروں؟
تو اب حضرت حسین اس وقت مقام غیرت میں آ گئے. سیاست کی گتھی کو سلجھانا وہ تو ہو سکتا ہے، کبھی انسان جھک کر بھی سمجھا دیتا ہے، لیکن حضرت حسین کا جو مقام تھا تو حضرت حسین نے جب یہ کہا اے لوگوں تم میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں مسلمانوں میں جو حضور کی عہد کے صحابہ ہیں، جنہوں نے حضور کے مبارک دہن سے یہ آواز سنی کہ آپ نے فرمایا تھا میرے بھائی کا اور میرا نام لے کر الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب بھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پیغمبر کی زبان سے جنہوں سے کیا میں ان دو میں سے ایک نہیں ہوں؟ تو حضرت حسین نے یہ کوئی تکبر کی بات نہیں کی. وہ مقام غیرت پر کہ جس خاندان کے ان کے لیے تو یہ بڑا خفت اور ان کی بے ادبی کا مقام تھا کہ وہ یزید نہیں یزیدیوں کے ہاتھ میں بیعت کریں. تو یزید کی بیعت شرطیں منوا کر یہ کوئی عیب نہ تھی. کیا حضرت حسن نے معاویہ سے شرطیں نہیں منوائی تھی؟ اور کیا انہوں نے مانی نہیں تھی؟ کیا پھر سے عالم اسلام ایک نہیں ہوا؟ تو حضرت حسین بھی اگر جا کر شرطیں منواتے، اسی پر ابن زیاد خوش تھا کہ اب تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جن بدبختوں نے ابن زیاد کی بات بھی نہیں چلنے دی اور وہ بدبختی انہیں کے نام لکھی جاتی ہے. تو مجھے ایک واقعہ درمیان میں یاد آیا کہ مدینہ میں وہ کون نمائندہ تھا حکومت کا جس کے یہ کہہ کر نکلے کہ ہم ابھی سوچ رہے ہیں موقع دو. میں نے ابھی ذکر کیا نا، بھول گئے، ولید. میں نے کہا تھا نا کہ وہ جو نائب صوبے دار تھا وہاں کا، اس نے بلایا تھا ان کو کہ بھئی یہ بیعت کرو. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے تو کہا آج مجھے کام مصروف ہوں، آج ہی میں آ سکتا، کل آؤں گا، پھر آ جاؤں گا. اور حسین پہنچ گئے لیکن کہا مجھے سوچنے کا موقع دو. یہ سن لینا آپ نے بات. اس وقت کی بات یاد آ جائے کہ جب عبداللہ بن زبیر کے بارے میں اگلے دن پتہ چلا کہ وہ تو راتوں رات غائب ہیں، وہ راتوں رات غائب ہیں، تو پھر سارا دن وہ اس کی تلاش کرتے رہے کہ عبداللہ بن زبیر کہاں ہیں. سارا دن جو کرتے رہے، اگلے دن پتہ چلا کہ حسین بھی گئے. اب حضرت حسین کا تعاقب کر سکتے تھے یا نہیں؟ بھائی حسین کے پیچھے جا سکتے تھے نا. لیکن ولید نے جو الفاظ کہے وہ بھی تاریخ نے محفوظ کر دیے. ولید نے کہا، بہت بڑا سمجھدار تھا، تو ولید نے کہا اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کب اب زمین حسین کے خون سے رنگین ہوگی. میں چونکہ یہاں حکومت کا نمائندہ ہوں، میں ان کے پیچھے تلاش میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے ہاتھ ان کے خون سے رنگین نہ ہوں. یعنی اس کو بھی خوف آ گیا. یہ ان لفظوں کے اندر کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ میں نہ جاؤں، میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ ان کے خون سے رنگین ہوں. اس کے چپ رہی. اب جب وہ بھی جو حکومت کا نمائندہ ہے اور اس نے بلایا، میٹنگ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی روح بھی اندر سے کانپ رہی ہے کہ حسین کے خون سے میرے ہاتھ رنگین نہ ہوں. اب یہ جو بدبخت ابن زیاد کی نمائندگی وہاں کھڑے تھے اور حسین تجویزیں پیش کر رہے ہیں، ان تجویزوں میں پورے عالم اسلام کی بھلائی تھی، لیکن یہ تیار نہیں تھے. تو میں توجہ کیا یہ رہا تھا کہ حضرت حسین نے جو آخری تقریر کی ہے کہ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں، کیا میں رسول کا نواسہ نہیں ہوں، کیا تم مجھے جانتے نہیں، کیا پیغمبر کی زبان نے جب کہا تھا الحسن والحسین سیدا شباب الجنہ، اب بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضور کے دہن مبارک سے
لسان رسالت سے یہ لفظ سنے. تم مجھے کہتے ہو کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں, تم مجھے وہاں کیوں نہیں لے جاتے؟ کیوں؟ اختیار ملک چلانے میں طاقت کس کی تھی؟ یزید کی تھی نا. اس کو تو منوا سکتے تھے یوں کرو یوں کرو, اور زیاد اس کو ماننے کے لیے تیار تھا. کیوں نہیں؟ ابن زیاد اس لیے تیار تھا کہ زیاد جو خود تھا اس نے یزید کو کہا تھا کہ تجھے سربراہ بنا رہے ہیں لیکن اس بات پر کہ تو اپنی زندگی بدل. تو باپ کی بھی رائے یہ تھی زیاد کی کہ زندگی بدلے تو کوئی حرج نہیں. تو ابن زیاد بھی اس سے خوش و نظر ہوتے. لیکن یہ جو دو تیرا سمرد الجوشن اور عمرو بن سعد, یہ دونوں اس پر, تو میں اس بار شیئر کرتا ہوں. دیتی رہے گی درس, یہ بات سمجھ لو, یہ بات ذرا سمجھو کہ حضرت حسین کا جو اس وقت مقام غیرت پانا ہے وہ اس لیے تھا کہ یزید نہیں, یزیدی جو لوگ ہیں نا ان کے ہاتھ پر وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. کیوں؟ وہ ان کے اپنے مقام سے, ان کا مقام بہت, اس وقت حضرت حسین میدان مقام غیرت میں آ چکے تھے. تو مقام غیرت پر آ کر تو کہہ رہے بھائی تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیا تم اس کسی کو شک ہے میں پیغمبر کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ مطلب یہ تھا کہ اب تک تمہاری مسجدیں میرے نانا کے نام کی اذان سے گونجتی ہیں, اس کے باوجود تم نمازیں پڑھ دو, اذانوں میں کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ. تو جس کا نام تم اس میں لیتے ہو کیا میں اس کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا وہ صحابی اس وقت کئی موجود نہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ حضور نے کہا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین؟ اب کوئی بول نہیں رہا, لیکن تقدیر کا جو لکھا ہے. تو میں شعر پڑھ رہا تھا, اس پر بات ختم کرتا ہوں. دیتی رہے گی درس شہادت حسین کی, آزادی حیات کا وہ سرمدی اصول, چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. تو یہ جو کہا لیکن یزیدیوں کی, تو حسین کی مخالفت اس وقت جب وہ مقام غیرت میں تھے اور کربلا سامنے تھی, پتہ تھا کہ کیا ہوگا, تو اس وقت انہوں نے انکار کیا. لیکن یزیدیوں کی کہ جو یہ لوگ ہیں ان کے کہنے پر, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام غیرت میں تھے انہوں نے پھر اس کو فیصلہ کر دیا کہ اب جان دیں گے ان سے. اب یہ کہ پھر آگے کیا ہوا؟ شہادت کے بعد حضرت حسین کو شہید ہونے کے بعد جب قافلہ اس کنبے کا جو ان کا اپنے گھرانے کے تھے, جس میں حضرت حسین کی بیوی, حضرت حسین کی بہن زین العابدین یہ تھے, اب یہ کربلا سے نکل کر انہوں نے حکومت کے پہرے کے اندر کہ یہ قیدی ہیں, جنگی قیدی, پیچھے جانا تھا شام میں یزید کے یہاں. تو چونکہ اوپر سے رشتے میں تو کزن ہی تھے نا, تو عورتیں بھی وہاں ان کی موجود تھیں, ان کے اس میں ہیں ہی عورتیں تھیں سوائے زین العابدین. تو جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا تو بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ کربلا سے پھر کوفے میں گئے, اور جب کوفہ میں گئے تو وہ عورتیں بچے اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر ادھر بھی دیکھ رہے تھے کہ حسین کا قافلہ جب یہاں آیا تو حسین موجود تھے عزت کے ساتھ. آج کس طرح یہ قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے. تو یہ ایسی کیفیت تھی کہ اس کو دیکھ کر ان عورتوں نے اور ان مردوں نے جو وہاں تھے بے اختیار رونا شروع کیا. تو میں یہ توجہ دلاتا ہوں کہ وہ رونا وہ بے اختیار تھا, وہ رونا اہل عراق کی بے وفائی پر بھی تھا, لیکن جو منظر تھا سامنے, دلی تو نہ ہے سنگ و خشت درد سے باہر نہ آئے کیوں. آخر انسان کا دل تھا ان لوگوں میں بھی جو عورتیں اور بچے مکانوں کی چھتوں پر دیکھ رہے تھے کہ جو قافلہ
مدینہ سے چلا تھا، آج کتنے اس میں شہید ہو چکے، اور اب اس بے بسی میں یہ قافلہ جا رہا ہے، تو دلی تو نہ ہے سنگ و خشت، در سے باہر نہ آئے کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ پھر کل بھی بیان ہوگا۔ تاہم ہمارے جذبات حضرت حسین کی مظلومی میں ان کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ ان لوگوں نے جو عراق کے تھے اور ابن زیاد کے آگے کارندے تھے، ان کی بدبختی تھی، ان کی بدنیتی تھی کہ انہوں نے ان کو ملنے نہیں دیا۔ اب چال ان کی یہ ہے کہ جب بھی حسین کا نام آتا ہے تو کوئی شمر کو یا عمر بن سعد کو کہتے ہیں کہ یہ ان کی بدبختی تھی، نہیں کہتے نا یزید کا نام لو، یزید کا۔ اب یزید کا نام لینے کے لیے ان کے نام کے لیے وہ وقایا بنتے ہیں ان کو یا بناتے ہیں۔ آپ ان کے ہاں محرم کی مجالس سنیں، مہمان باڑوں میں، بارگاہوں میں، تو جتنا بھی حساب ہوگا یزید پر ہوگا۔ جو یزیدی تھے وہاں جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا، ان کا ذکر نہیں کرتے۔ وہ اس کی وجہ کیا؟ میں ارادہ تھا کہ میں الفاظ ہی پڑھوں بتاؤں، لیکن اس پر بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل کچھ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو اپنا عقیدہ، یہ عقیدے کے بارے میں اس سے بات کہوں گا کہ اہل سنت والجماعت حضرت حسین کی اس مظلومیت پر ان کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا، جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا، یا حضرت حسین کے قتل سے وہ خوش بھی ہوا، حافظ ابن تیمیہ ایک مقام پر دیکھتے ہیں کہ ان پر خدا کی لعنت کرنے والے درکنار جو خوش بھی ہو اس سے، تو ہمارے دل حضرت حسین کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس واقعہ کو اس انداز میں لایا جائے کہ یزید کا نام صرف اس لیے لیا جائے کہ امیر معاویہ پر چھیٹے پڑیں۔ ہم امیر معاویہ کو حضور کا صحابی اور کاتب وہی سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی شخص بات کہے تو پھر ہم پھر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حسین کے بارے میں ہمارا یہ اپنا موقف نہ ہو کہ وہ مظلوم تھے۔ اس میں قصور ان کا، عراق والوں کیا ہے اس کو میں تو بیان نہیں کیا کرتا، لیکن حضرت زینب نے بیان کیا۔ حضرت زینب جو حضرت حسین کی بہن اس قافلے میں جا رہی تھی، تو بے اختیار اسی زبان سے نکل گئی ایک بات، وہ بات میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ بھائی ایک ساتھی نے، نعیم صاحب نے، آج اس مجلس کے تمام ساتھیوں کو اینڈ پر یہ پیزا کا ایک ٹکڑا کھانے کی دعوت دی ہے، اور سب حضرات جو ہے نا وہ آج پیزے پر اپنی مذہب ختم کریں۔ تو میں جو دعا کروں گا ایک رسمی ہے، پہلے تو مذہب دعا پر ختم ہوتی تھی، آج پیزے پر ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، جس خلوص کے ساتھ اور جس عقیدت کے ساتھ اور جس نیت کے ساتھ تمام حاضرین کی خدمت میں یہ پیزا کی پیشکش کی جا رہی ہے، اس کو اپنے حضور میں قبول فرما۔ یا اللہ، جتنے ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہوئے ہیں ان کے عقیدے کو اہل سنت عقیدہ پر استحکام عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے جذبات اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، امیر معاویہ کے ساتھ اسی سعادت کے ساتھ رہیں جو ہمارے اسلاف کی میراث ہے۔ ہم اپنے دین میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ہم اسی کے ترجمان جو اہل سنت والجماعت اب تک 1200-1400 سال سے یا 1500 سال سے اس امانت کو لیے جا رہے ہیں، اس کو تو اپنے حضور میں قبول فرما۔ اور اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ہمیں اپنی رائے سے اس میں بات بتانے سے تو بچا رکھ۔ یا اللہ، جو باتیں نکلیں جس سے تو خوش ہے، جو واقعات کے مطابق ہیں، ان کو قبول فرما۔
نادانستہ طور پر کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جس سے تو راضی نہیں، ہم سب کو معاف فرما، اور اس کا ثواب، مجلس کا ثواب، آنے جانے کا ثواب، آپ کے بیٹھنے کا ثواب، اے اللہ تمام شہدائے کربلا کی روح کو پہنچاؤ، ان کے درجات جنت سے بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔